اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فائدے۔ شام کو افطاری کے بعد صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جماع کر سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حلف پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس آپ روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا منع ہے، البتہ غروب آفتاب کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سچے دل سے توبہ و استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارات دونوں لازم ہوں گے، یعنی ایک روزہ بطور قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ لیکن اگر مسلسل 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بد نصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ تم پہ درپے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا: پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھے، عرق زنبیل کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے کہا: میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو، حالانکہ 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1937 میں آیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوال ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے، بلکہ منع اس لیے ہے کہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی دیا جائے گا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے خواہشات کو روکا جاتا ہے، اس طرح بیوی کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تو یہ دن کے وقت روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اگرچہ دونوں بغیر روزے سے ہو، کسی وجہ سے مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکے ہو تو دن کے حصے میں بھی کر سکتے ہو، لیکن روزے کی حالت میں منع ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہم بستری کی 3 بڑے فوائد ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا بڑا فائدہ یہ کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو فانی ہے، جس فانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے،
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص فانی کو بھی نکال دیتا ہے جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس فانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے اس فانی میں نکار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جماع کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ واحظ رہے کہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوتگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتیں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ بڑے حیرت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جان لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیری نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارتی سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے، تو وہ اس لیے وہاں پر موجود حضرات ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور سے پڑھے تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اس طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کی دعا بتائی، لیکن رمضان کے مہینے میں شیطان شرارت نہیں کر پاتا، کیونکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان کی زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جماع کرنے سے 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کو بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے اور جماع کرنا ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرے کیا ان کو ثواب بھی دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تب بھی ان کو کیا عذاب نہیں دیا جاتا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جماع کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب جماع کیا جائے گا تو 70 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں جماع کرنے کے، لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہ کی جائے، ورنہ آپ سخت سے سخت گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ واضح ہوا کہ رمضان مبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔